السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے ڈیفرنٹ رولز نظر آتے ہیں۔ سیرت نگاروں نے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شفیق باپ کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کیا، تو کہیں نہ تھکنے والا دائی، تو کہیں ایک ویژنری لیڈر کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژنری لیڈرشپ کے کچھ واقعات پر غور کریں گے۔ دعوت اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند نوجوانوں نے ایمان قبول کیا۔ جیسے ہی ایمان قبول کرتے ہیں، مشرکان مکہ صحابہ اکرام کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ان پر ایک مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان صحابہ اکرام کو کہیں پر گرم ریت پر لٹایا جاتا، تو کسی کو گرم انگاروں پر لٹایا جاتا، تو کسی کو زنجیروں میں باندھ کر شہر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا۔ انہی میں سے ایک صحابہ حضرت خباب بن ارحت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو ایک دفعہ گرم انگاروں پر لٹایا گیا اور آپ کی چربی، جو پیٹھ کی چربی ہوتی ہے، وہ گل کر انگاروں کو بجھا دیتی ہے۔ اس سخت ترین سزا سے وہ گزرتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے مصائب اور اپنے حالات کا ان سے گلا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہماری نصرت کے لیے دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو گئے، آپ کا چہرہ لال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خباب، تم سے پہلے جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے جسموں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا اور لوہے کی آری سے ان کے جسموں کو دو ٹکڑے کر دیے جاتے۔ ان کا حال یہ تھا کہ لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں میں چلایا جاتا، حتیٰ کہ ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ ہو جاتا۔ پھر بھی وہ لوگ اس دعوت سے پھرے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً خدا کی قسم اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک شخص ثنا سے حضر الموت تک سفر کرے گا اور اسے سوائے خدا کے اور کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اے خباب، تم جلدی مچا رہے ہو۔ اس چھوٹے سے واقعے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین لیڈرشپ سکلز کا پتہ چلتا ہے۔ ایک بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے مقصد کو، اپنے گول کو انویژن کرے، وہ اپنے مقصد کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے، اس کو امیجن کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف امیجن ہی نہیں کرتے، بلکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ مقصد بتاتے ہیں کہ جو پریشانی، جو مصائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے صحابہ پر آ رہے ہیں، وہ یوں ہی نہیں ہے، اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک شخص ثنا سے حضر الموت تک سفر کرے گا، ایک اتنا لمبا سفر کرے گا اور اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ انسان کو کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ کہ ایک جابر، ایک ظالم مجھ پر حاوی نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سنا کر حضرت خباب کے مورل کو بوسٹ کرتے ہیں کہ آج جو مصائب ہم سہ رہے ہیں، جو مصائب وہ سہ رہے ہیں، آگے آنے والے دنوں میں وہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ایک شخص بے پرواہ ہو کر صرف اللہ کا خوف کھاتے ہوئے کسی ظالم کا ظلم سہے بغیر ایک لمبا سفر کرے گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ایک لیڈر ہے، اپنے کلان کا، اپنے رعایا کا، اپنے گروپ کا۔ ہماری زندگی میں ہم کسی نہ کسی لیول پر ایک ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ایک کلاس میں پڑھتے ہیں تو آپ اس کلاس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ اس سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ ایک شہر میں رہتے ہیں تو شہر کے ذمہ دار ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے ذمہ دار ہیں۔ بہرحال آپ کو کسی نہ کسی لیول پر ایک ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں
تو آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک ذمہ داری آپ کو بھی ادا کرنی ہے۔ محترم سامعین، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ کے اندر بھی وہ کوالٹیز، وہ ٹریٹس ہونے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے۔ آپ اپنی زندگی یوں ہی نہ گزاریں، بلکہ ایک مقصد کے ساتھ، ایک مقصد ہو آپ کی زندگی کا، اور آپ اس مقصد کو انویژن کریں، چاہے کتنے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ ایک کمپنی کے اونر ہیں تو آپ کے اوپر چاہے 100 لاک ڈاؤن گزر جائے، اس کے باوجود آپ کا گول آپ کے سامنے کلیئر ہو، آپ چھوٹی موٹی تبدیلیوں کے ساتھ کچھ ٹائم انکریز کرتے ہوئے، ٹائم ڈیکریز کرتے ہوئے اس گول کو حاصل کریں گے۔ یہ سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دیتے ہیں کہ آپ کے مقصد سے آپ کو ڈائیورٹ نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کو انویژن کرنا ہے، چاہے کتنے ہی سخت حالات آپ کے سامنے آ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ہماری ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔